ہمارے ملک کی معیشت کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر شاندار کارکردگی دکھا رہا ہے۔ گزشتہ سہ ماہی میں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ایک کوارٹر کے منافع کا ریکارڈ توڑ اس کارکردگی سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز نے پچھلی سہ ماہی میں 243 ارب روپے کا منافع کمایا۔ جنوری سے مارچ تک سالانہ بنیاد پر منافع میں 82%، جبکہ سہ ماہی بنیاد پر 11% اضافہ ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ حکومتی کمپنیز کے منافع میں بھی سالانہ بنیاد پر 15% اور پچھلے سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 33% اضافہ ہوا، جبکہ پرائیویٹ کمپنیز کے منافع میں سالانہ بنیاد پر 119%، سہ ماہی بنیاد پر 5% اضافہ ہو رہا ہے۔ دلچسپ طور پہ حکومتی کمپنیز کی کارکردگی نجی کمپنیز سے بہتر رہی ہے۔ او جی ڈی سی، پی ایس او، نیشنل بینک، بینک آف پنجاب نے بہت زبردست منافع کمایا ہے۔ سال کی پہلی سہ ماہی میں بینکس، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، انرجی اینڈ پاور، ٹیکسٹائل اور سیمنٹ کے شعبے نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ گزشتہ سال 2 ارب کا نقصان اٹھانے والے سیمنٹ سیکٹر نے پہلے کوارٹر میں 15 ارب کا منافع کمایا، اسی طرح بینکس نے 15 ارب کا منافع حاصل کیا ہے۔ یہی نہیں، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اپریل میں تیل مصنوعات کی فروخت میں 57% اضافہ ہوا ہے، جس کا حجم اب 16,70,000 ٹن تک پہنچا، اور اس مالی سال کے 10 ماہ میں پیٹرول پروڈکٹس کی فروخت میں 19% سے 1,58,00,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ مارچ کے مقابلے میں پچھلے ماہ تیل کی فروخت 13% بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل کی فروخت میں بھی پچھلے 10 ماہ کے دوران 48% اضافہ ہوا ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے ثابت ہو رہا ہے کہ صنعتی ترقی کا پہیہ گھوم رہا ہے، معیشت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور آئندہ آنے والے مہینوں میں صنعتی ترقی اور روزگار میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ اس اچھی عمدہ خبر میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ٹاپ لائن سیکیورٹی۔ بہت ہی عمدہ بتایا جاتا ہے سہیل صاحب، یہ سہ ماہی کا جو ہماری کمپنیز کا ارننگ سیزن تھا، جو اس کے ریزلٹس آئے ہیں۔ جو ارننگ سیزن مارچ کا ختم ہوا، جس کے ریزلٹ تقریباً آ چکے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ٹاپ کی 100 کمپنیز ہیں، جس سے کہ ایس سی 100 انڈیکس بنتا ہے، ان کا ریکارڈ منافع انہوں نے بتایا۔ تقریباً 240 سے 250 ارب روپے کا ان 100 کمپنیز نے نیٹ پروفٹ شو کیا ہے، جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ کوارٹرلی منافع ہے۔ اچھا، یہ تو اوور آل بھی ہے، مگر کوئی سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایچ کر گئے، جو کہ زیادہ اس ماحول میں بھی اور کہیں زیادہ بہتر ان کی کارکردگی رہی کچھ سیکٹرز؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یہ مارچ 2021 کے پروفٹ کو مارچ 2020 سے، تقریباً یہ پروفٹ میں دگنا اضافہ ہے، 80-90%۔ مگر میرے خیال میں پچھلے سال کووڈ شروع ہو چکا تھا، لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، تو اس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو 2-3 سیکٹر لاسز میں تھے جو بھی پروفٹ میں آ گئے ہیں، جیسے ریفائنری، آئل مارکیٹنگ اور سیمنٹ۔ مگر اگر ہم صحیح موازنہ کرنا ہے تو اگر ہم دسمبر سے دیکھیں، دسمبر 2020 سے، تو بھی کوئی 12-13% کی ارننگ میں اضافہ ہے، یعنی 20 سے 25 ارب روپے جو ہے وہ ان کمپنی نے زیادہ کمایا۔ اور سب سے متاثر جو کرنے والے 3-4 سیکٹر ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے بینکس، جو انٹرسٹ ریٹ گھٹنے کے باوجود انہوں نے ایبسلیوٹ اماؤنٹ میں اور پرسنٹیج میں بہت اچھا منافع بتایا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کا منافع بہت اچھا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کافی حد تک ریباؤنڈ ہو گیا، چونکہ آئل میں اسٹیبلٹی آئی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور سیکٹر ہے اس نے جو پرفارمنس دسمبر کے مقابلے میں مارچ میں اچھی بتائی ہے، وہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر۔ تو اوور آل یہ جو ایک بوم نظر آیا تمام کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، تو اس کی کڑی کیا وجہ ہے؟ کووڈ کے دوران معیشت بند تھی، پھر کووڈ ہٹا، معیشت کھلی، یا اور کوئی وجوہات ہے یہ جو ہم نے ایک ریکارڈ یہ سیزن دیکھا ہے، ارننگ سیزن؟ دیکھیں، جو ارننگ جو بڑی ہے مارچ کوارٹر میں ریکارڈ ارننگ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2-3 سال کی سست روی کے بعد ہم اکانومک ریکوری دیکھ رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد جب سے ریمیٹنس آنا شروع ہوئی ہیں اور پاکستانیز کی جو ٹریولنگ کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کنزمپشن ڈریون گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا ہے، اور جو کرنسی پاکستان کی جو ہمیشہ کمزور رہتی ہے، وہ نہ صرف اسٹیبل ہوئی ہے بلکہ وہ اسٹرانگ ہوئی ہے۔ تو یہ سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مارچ کے کوارٹر میں کے ایس سی 100 کمپنیز نے ریکارڈ منافع دکھایا ہے۔ اچھا، اب اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد کیا ایکسپینشن ہوگی، مزید گروتھ ہوگی، اور کیا اس کے آثار ہیں؟ اور وہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر اب ہم ایکسپینشن اور گروتھ دیکھیں گے، گویا کہ زیادہ ملازمتیں پیدا ہوں گی؟
देखिए, उम्मीद तो की जा रही है कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह इकोनॉमिक रिकवरी चलती रही और पाकिस्तान में अमन व अमान की सिचुएशन बेहतर रही, कोरोना की जो तीसरी लहर है उस पर भी काबू पा लिया गया, तो ये रिकवरी अर्निंग्स में देखी जाएगी। और उसमें जो सिक्लिकल सेक्टर हैं जिसको हम कहते हैं, यानी सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, स्टील, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें अर्निंग्स में बेहतरी की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। अच्छा, एक सेक्टर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, मगर उसकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। आईटी सेक्टर की जो कारकर्दगी है वो आपके पर्सपेक्टिव से उस पर निगाह डालिए। पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस पिछले साल 1.5 साल से बहुत अच्छी है, और कोविड के बाद जब से पाकिस्तान के रुपए में एडजस्टमेंट हुई है और जब से डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग राग़िब हुए हैं, तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज एक्सपेंड कर रही हैं, हायर कर रही हैं, और उनको इनफैक्ट अच्छे लोग भी नहीं मिल रहे। तो जो कराची स्टॉक KSE 100 इंडेक्स में जो लिमिटेड आईटी कंपनीज़ हैं उनका हम अगर कंपैरिजन करें अर्निंग का, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है पिछले मार्च 2020 से लेकर इस मार्च 2021 में, और कंपनीज ने कई गुना मुनाफा कमाया है। उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसकी डिमांड यूरोप, अमेरिका में बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड के जो हालात हैं और जो लॉकडाउन के हालात हैं उसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इन पर्सन चीज़ें ना हों और सारी चीज़ डिजिटलाइज हो, जिसकी वजह से दुनिया भर की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज और बिलखुसूस पाकिस्तान की उनकी सेल्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटी का।